exterminate. اب یہ حکمت عملی ہے, یہ پوری اسٹریٹجی ہے, یہ صرف تقریر نہیں ہے کہ ڈس انگیج جو وار ہے اس سے کیا جائے اور اس کے کیا فوائد ہوں گے اور کس طرح اس سے ٹیررزم میں کمی واقع ہوگی, کس طرح ڈرون سے چھٹکارا ہوگا, کس طرح جہادی نیریٹو سے لا تعلقی ہوگی. آئسولیٹ. اس وقت طالبان کے اندر ہماری سوچ کے مطابق دو طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کو ترجیح دینا چاہتے ہیں اور ہم پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے بات کرنا چاہتے ہیں, اور ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے بالکل نہیں, یہ تو شرعی نہیں ہے اور کسی صورت میں ہمیں یہ قبول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو آپ اس ایلیمنٹ کو اور اس ایلیمنٹ کو اس میں تفریق پیدا کرتے ہیں, ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں, اور جب ان کو آئسولیٹ کر لیں گے تو پھر آپ اس ایلیمنٹ کو جس کو ہم irreconcilable ایلیمنٹ کہہ رہے ہیں اس کو آپ ایلیمنیٹ کرتے ہیں بزور بازو. فوکسڈ اپروچ ہے. یہ جو ریکنسائل نہیں ہو پا رہا, اسی کو سرجیکل اسٹرائک میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ کس نے بتایا خان صاحب کو؟ یہ پرائم منسٹر نے بتایا, چوہدری صاحب نے بتایا, یا آرمی چیف نے بتایا کہ آج انہوں نے کہا کہ سرجیکل اسٹرائکس درست ہو رہی ہیں؟ یہ کس نے اعتماد میں لیا؟ ہم نے کسی نے اعتماد میں نہیں لیا ابھی تک. تو انہیں کیسے پتا چلا کہ صحیح ہو رہی ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا صحیح ہو رہی ہے, انہوں نے کہا نہیں. میں نے ابھی جملہ کہا, میں بتاؤں جو افواج اور شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے خلاف سرجیکل اسٹرائکس ہونی چاہیے, تو درست ہو رہی ہیں. نہ ہونی چاہیے. دیکھیے دس از پارٹ آف دیٹ پروسیس جو ہم کہہ رہے ہیں, ڈس انگیج, آئسولیٹ, ایلیمنیٹ. ٹھیک ہے, وہ اپنی حکمت عملی جو ہماری ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. اب غلط ہو رہی ہیں تو کہتے غلط ہو رہی ہیں, اگر وہ کہتے ہیں ہونی چاہیے اس کا مطلب انڈورس کر رہے ہیں جو ہو رہا ہے. ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پروسیس کو, ڈائیلاگ کے پروسیس کو ایلیمنیٹ کر کے, ان کو آئسولیٹ کر کے, اور وہ ایلیمنٹ جو کسی طرح پاکستان کے آئین کو, رٹ کو نہیں مانتا, اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے اور اس کے خلاف سٹرائک کی جائے. دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس وقت آپ ایریل سٹرائکس کر رہے ہیں, ابھی گراؤنڈ آپریشن تو شروع نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک حکومت نے اس کا اعتراف ہی نہیں کیا. حکومت تو اس وقت بھی بہکی بات کر رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہاں ڈائیلاگ کا آپشن ختم نہیں ہوا. وہ کل بھی نثار صاحب مل رہے ہیں, دونوں کمیٹی سے مل رہے ہیں, طالبان کمیٹی سے مل رہے ہیں, چاروں کی کمیٹی سے مل رہے ہیں, اس طرف سٹرائکس بھی ہو رہی ہیں. ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے, اگر حکومت کی باتیں بہکی ہیں تو پھر خان صاحب کی باتیں بھی بہکی ہیں. آپریشن نہیں ہونا چاہیے, سرجیکل اسٹرائکس ہونی چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, 6 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہوں گے, سب کی باتیں بہکی ہیں. قریشی صاحب نہیں شاہ صاحب, بہکی نہیں ہے, کلیئرٹی ہے. دیکھیے ہمارا کیا ہے, ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ڈائیلاگ پریفرڈ آپشن ہے, ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں یہ؟ افغانستان کا تجربہ آپ کے سامنے ہے. افغانستان میں نیٹو فورسز وہاں 10 سال بیٹھی رہیں. ہاں, کتنے آپریشن ہوئے؟ آپ کا خیال ہے کہ افغانستان میں امن آ گیا؟ اور پھر رچرڈ ہالبروک جو چیف ڈپلومیٹ تھے, جو سارا انگیج کر رہے تھے, وہ کیوں انہوں نے انڈورس کیا, اور ولی نصر نے اس دن لاہور میں جا کے کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے آپریشنز کے بعد, ملٹری سرچ کے بعد, کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. ہاں, پھر امریکہ کیوں دوحہ پروسیس کو انیشیٹ کرتا ہے اور پاکستان کیوں اس کو انڈورس کرتا ہے؟ پھر کابل میں اور لندن کانفرنسز ریکنسیلیشن اور ری انٹیگریشن کی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ تو یہ تناظر ہے. اس تناظر سے آپ باہر رہ کے بات نہیں کر سکتے. ہم اس تناظر کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں. پاکستان میں ایک بڑی کلیئر تقسیم ہونے لگی ہے. بلاول بھٹو زرداری تقریر فرماتے ہیں, کہتے ہیں دہشت گردوں کے جو یار ہیں غدار ہیں, غدار ہیں. الطاف حسین صاحب تقریر فرماتے ہیں, کہتے ہیں طالبان کا جو, تھوڑا اور اسپیسیفک ہو جاتے ہیں, طالبان کا جو یار ہے وہ ملک کا غدار ہے. یہ انڈورس کرتے ہیں آپ ان چیزوں کو کہ ہاں جی اب ملک, یہ جو کلیئر ڈیوائیڈ اب ملک میں آ رہا ہے, بڑے بڑے جلسے کر کے اس کو انڈورس کر رہے ہیں؟ عرض یہ ہے, دیکھیے فرق یہ ہے, اس وقت ہم سمجھتے ہیں, تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اتنا گمبھیر اور پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اس پر پولیٹیکل پوائنٹس کو نہیں ہونی چاہیے. یہ پوائنٹس کو نہیں کیا ہے اس میں, یہ تو خطرات کے باوجود ایک کلیئر موقف ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب لیں, الطاف حسین صاحب لیں, یہ تو کلیئر موقف ہے خطرات کے باوجود. بلاول تو ابھی مطلب ہے کہ ان کو کچھ وقت لگے گا میچور ہونے میں. ایک دفعہ بول لیتے تو آپ کہتے کہ میچور ہوگا, اگر 4-5 دفعہ بول رہے ہیں تو والد صاحب کی اور پارٹی کی اجازت سے ہی بول رہے ہوں گے. نہیں, ضرور پارٹی کی اجازت سے بول رہے ہیں. دیکھیں پارٹی بھی کیا ہے, پارٹی وہاں جا کے 9 ستمبر کو انڈورس کرتی ہے ٹاکس کو, اور یہاں کی یہ کہتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آپ کہہ دینا کسی کو, یہ جملے کو انڈورس نہیں کرتے, دہشت گردوں کے جو یار ہیں ملک کے غدار ہیں, انڈورس نہیں کرتے اس جملے کو. ہم کہتے ہیں جو اس وقت پاکستان کے امن میں خلل ڈال رہے ہیں, جو ہمارے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں, وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو دوست نہیں ہے.
بالکل کیا ہے دشمن ہے؟ ہاں دوست نہیں ہوتے تو پھر آپ دشمن ہوتے ہیں؟ ہاں تو کہہ لیجیے دشمن ہے جو پاکستان کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں. ہمارے بالکل بالکل. چلیے میں اگر اس وقت حافظ نعیم صاحب سے بھی پوچھ لوں، پھر میں سبزواری صاحب کی طرف اور قائرہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. حافظ نعیم صاحب، دہشت گردوں کے جو یار ہیں ملک کے غدار ہیں، طالبان کے جو یار ہیں وہ ملک کے غدار ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں اس ملک میں جو انتشار پھیلا رہے ہیں، جن کے خلاف آج کہا کہ سرجیکل اسٹرائکس ہونی چاہیے، عمران خان صاحب نے کہا وہ ملک کے دوست نہیں دشمن ہیں. جماعت اسلامی بھی اس کے قریب کوئی جملہ ہے جماعت اسلامی کا، یا آپ بالکل الگ ہیں؟ دیکھیے عمران کی بات کو پک کر رہے ہیں آپ اس کے پورے آپ پوری پالیسی کو سامنے رکھیں نا، ایک چیز کو پک نہ کریں. تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ سرجیکل اسٹرائکس کو انڈورس نہیں کرتی پی ٹی آئی. نہیں تو یہ تو نہیں ہوگا نا قریشی صاحب. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک حکمت عملی ہے، ڈس انگیجمنٹ، آئسولیشن اور ایلیمینیشن، یہ تسلسل ہے. آپ اس کو ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ ان آئسولیشن دیکھیں گے تو آپ کی حکمت عملی میں ایک فقدان پیدا ہوگا. حافظ نعیم صاحب سر. جی دیکھیے، ہم تو بہت پہلے دن سے بہت کلیئر ہیں کہ دہشت گردی چاہے امریکہ کرے، چاہے کوئی ریاست کرے، چاہے جو ہے ایم کیو ایم کرے، چاہے طالبان کرے، جو بھی دہشت گردی کرے وہ تو عوام کے خلاف ہوتی ہے اور ملک کے خلاف ہوتی ہے. 50,000 لوگ پچھلے دنوں میں قتل ہوئے تو 27,000 لوگ جو ہے کراچی میں پچھلے 26 سالوں میں قتل ہوئے ہیں، پاکستان میں ہوئے ہیں، سب جگہ پہ ہوئے ہیں. تو جو بھی دہشت گردی کرے گا وہ اس کے خلاف ایک نفرت ہونی چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ کراچی میں بھی فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں، ہم نے اس کی مخالفت کی. یہ فوج کو بلاتے ہیں، ہم منع کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاٹا میں بھی فوج اگر آپریشن کرے گی تو یہ فوج کے حق میں نہیں ہے، پاکستان کے حق میں نہیں ہے، عوام کے حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر خان صاحب آپ کے جو اتحادی ہیں، خان صاحب، وہ میں ان کا جملہ بتا رہا ہوں، بار بار مجھے کوشچن کر دیتے ہیں قریشی صاحب کے سرجیکل اسٹرائکس ہونی چاہیے. کیونکہ آپ اس کو دیکھو، آپ اس کو ڈسٹارٹ کر رہے ہو. صاحب کس طرح نکال کے آپ دکھا. آپ بالکل نکالیں. دیکھیے میں میٹنگ میں موجود ہوں، میں ایک پوزیشن میں ہوں. جو شیریں مزاری صاحبہ کی ویکینڈ پہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی اسٹرائکس جو ہوتی ہیں سرجیکل اسٹرائکس کو انڈورس کرتے ہیں ہم. دیکھیے پارٹ آف دس پروسیس، دے ہیو ٹو بی پارٹ آف دا پروسیس. اچھا، میں یہ سرجیکل اسٹرائکس کو انڈورس کرتے ہیں حافظ نعیم صاحب؟ نہیں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پچھلے 10 سال سے یہ مسئلہ موجود ہے، ٹھیک ہے. میں اس کے پس منظر میں ابھی نہیں جا رہا، اس سے الگ سے بات کروں گا کہ یہ سب پاکستان میں بم دھماکے پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے 9/11 سے پہلے اور اس کے بعد کیوں ہوئے، میں اس پہ نہیں جا رہا. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مشرف کی حکومت میں بھی جو لوگ شریک اقتدار تھے، اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت میں ریکنسیلیشن کی پالیسی پر سارے مقدمات ختم کر کے جو لوگ حکومتوں کے اندر شامل تھے، انہوں نے کیوں نہیں، جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ اچھا، مجھے صرف حافظ نعیم صاحب یہ میں سوال لے جاؤں گا، بٹ صرف ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ امریکہ کے کانٹیکس میں آپ نے کہا 2001 سے 2007 تک پاکستان میں 15 خودکش حملے ہوتے ہیں سر. 2007 میں بنتی ہے تحریک طالبان پاکستان. امریکہ تو 2001 میں آیا سر افغانستان میں، مگر 2001 سے 2007 تک 15 خودکش حملے ہیں. تحریک طالبان پاکستان بنتی ہے 2007 سے 2013 تک 358 خودکش حملے ہیں. نہیں، آپ کو کس نے اطلاع دی کہ تحریک طالبان پاکستان 2007 میں بنی ہے؟ سر 2007 میں سر ان کی باقاعدہ طور پر تحریک طالبان پاکستان کی تشکیل کے بعد اناؤنسمنٹ آتی ہے 2007 میں کہ جی یہ اس وقت پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان نامی تنظیم موجود ہے. اس کے بعد 358 خودکش حملے. سن لیجئے. دیکھیے ہماری حکومتوں کا کہنا یہ رہا کہ ہم نے سوات میں آپریشن کیا اور آپریشن کرنے کے نتیجے میں امن قائم کر دیا، ٹھیک ہے. ہم نے جنوبی وزیرستان میں آپریشن کیا، امن قائم کر دیا. مجھے آپ اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ جب ان سب جگہوں پہ آپ نے امن قائم کر دیا ہے اور سارے حالات کنٹرول میں ہو گئے تو وہاں پر چیک پوسٹ کیوں بنی ہوئی ہیں؟ ایک آدمی جو وہاں سے نکلتا ہے اسپتال میں جانے کے لیے 15 چیک پوسٹوں سے اس کو کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ اس کا مطلب امن قائم نہیں کیا آپ نے. آپریشن کبھی بھی امن قائم نہیں کرتے. میں باقی دو پینلسٹ کو بھی مجھے پروگرام میں شامل حافظ صاحب کی ایک کہہ دوں کہ حافظ جو فرمانا ہے، دیکھیے 6000 آپریشن ہوا ہے جس میں سے 200 میجر آپریشن ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور کیا اس سے مکمل پیس آ گئی ہے؟ دیکھیے آپریشن کے بھی فوائد بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں. جس طرح ڈائیلاگ میں جب پیش رفت نہیں ہوگی تو اس کے نقصانات بھی ہیں. جس طرح کے ہاتھ رکھنے کے بھی کچھ نقصانات ہوں گے. یقیناً ہاتھ رکھ کے اگر ریاست بیٹھی رہے اور اپنے ریاست نہیں بیٹھ سکتی اور اپنے شہریوں کو مدد دیکھتی رہے، کچھ تو نقصانات سن لیں. ریاست بیٹھی رہی ہے، میں چیلنج کروں کس طرح 10 سال سے آپ ٹیررزم کا مقابلہ کر رہے ہیں. 10 سال سے مجھے بتائیے ریاست پاکستان نے قانون سازی کیوں نہیں کی؟ اپنا جو ڈیٹینشن سینٹرز میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو قانون میں آنے کا ہے. جو وٹنسز کو پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں اس کا کیا ہوا؟ بالکل نہیں ہوا. پولیس کی ٹریننگ بالکل صحیح کیا ہوا؟ بالکل صحیح ہے. ایک ہائی ویلیو، ایک ہائی
صحیح prison قائم نہیں کر سکے بالکل 10 سال صحیح میں. ہے. سوات آپریشن کے بعد انتظامیہ نے ٹیک اوور نہیں کیا آرمی سے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان کی حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہی. ہم اس کی وجہ سے دہشت گردی پھیلی نا, بالکل پھیلی. ایگزیکٹلی. تو سر کچھ کرنا چاہیے نا ریاست کو, بالکل کرنا چاہیے. تو ریاست دیکھیے, ریاست جو ہے یہ 10 سال پرانی کہانی ہے نا, ایک دن کی تو پیدا کردہ نہیں. فیصل سبزواری صاحب, سر بڑا ٹائم ہو گیا. سبزواری صاحب, دہشت گردی کوئی بھی کرے, حافظ نعیم صاحب کہتے ہیں ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس میں انہوں نے جو جواب دیا خیر وہ آپ نے سنا ہی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا ایک وقت آ گیا ہے پاکستان کے لیے, ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ گیا ہے جس میں یہ طے کر لیا جائے کہ دہشت گردوں کی حمایت میں کون ہے, دہشت گردوں کے خلاف کون ہے. کل آپ کی طرف سے ایک باقاعدہ بڑا زبردست قسم کا جلسہ بھی کیا گیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں کنسنسس بننے جا رہا ہے کہ اس ملک نے کس سمت میں جانا ہے؟ نہیں, آپ نے بجا کہا شاذیب کہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, لیکن یہ خام خیالی ہے کہ کنسنسس بنے گا. کیسے بنے گا بھائی کنسنسس؟ اتفاق رائے نہیں ہو سکتا نا. وجہ یہ ہے کہ یہ محترم حافظ صاحب موجود ہیں. چلیے انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ ایم کیو ایم کو ملا رہے ہیں, ان کی مہربانی, ورنہ ایم کیو ایم سے بڑا کوئی دہشت گرد اور شیطان بزرگ جو ہے ان کے نزدیک ہے نہیں. اس کی وجہ ہے یہ یہاں پر ان کی ساری سیٹیں ویٹیں کراچی شہر سے ہی آتی تھیں, اور سیاسی طور کے اوپر یہاں سے الیکٹورل پالیٹکس سے یہ فارغ ہوئے ہیں یہاں سے. تو اس کے بعد ہم سے پر تبرہ بھیجنا جو ہے وہ بنتا ہے. میں ان کا جواب نہیں دوں گا ان کی باتوں کا, لیکن کنسنسس نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ حافظ صاحب کی جو جماعت ہے, جماعت اسلامی جیسے, یہ اور بہت سارے ہمارے دیگر لوگ جو شاید ان کی طرح باریش نہ ہوں اور کھل کر نہ کہتے ہوں حکیم اللہ محسود کو شہید اور اسامہ بن لادن کو مسلمانوں کا ہیرو, لیکن دل سے تو سمجھتے ہیں. اور ایک نیریٹو ہے جو کہ گھڑا گیا ہے. بدقسمتی کے ساتھ ریاست پاکستان بھی اس میں ایک نہ ایک حوالے سے شریک رہی. ہم ایک نام نہاد جہاد میں کود گئے اور ہم نے انویسٹ کیا اس میں, اور ملیٹنسی, ہم نے مرسنریز پیدا کیے سیمنریز کے نام کے اوپر, ہم نے مدرسوں سے جو ہے نام نہاد جہادی بھیجے, اور اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا گیا, دھکیل دیا ریاست نے, اس وقت کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی حکومت نے. تو اس سے نکلتے ٹائم لگے گا. اب یہ بڑا آسان ہے ہمارے لیے کہنا کہ جناب 10-12 سال سے ہم یہ جنگ لڑ رہے. کوئی نہیں لڑ رہے ہم یہ جنگ. 2001 کے بعد سے کیا جنگ لڑی ہم نے ایک ہاف ہارٹڈ سی حکومت نے اور ریاست نے شاید اس وقت پالیسی چینج کیا. ادروائز جن کو کالعدم تنظیم قرار دیا, اگلے دن انہوں نے لیٹر پیڈ پہ نیا لیٹر پیڈ بنا لیا اور ایک نئی تنظیم بن گیا, اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. وہ ریلیاں نکالتے ہیں, وہ اسی طریقے سے گھومتے ہیں بڑی ڈبل کیبنز میں, اور انٹرلوکیٹر بھی بنتے ہیں, وہ جناب مذاکرات کار بھی بن جاتے ہیں, مذاکرات بھی انہیں سے ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں نیریٹو کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, میں سبزواری صاحب ساتھ آپ کو درمیان میں ہی بتا دوں, طالبان کا موقف آ گیا کہ حکومت ہی نہیں ہے مذاکرات میں سنجیدہ, ورنہ ہم تو بڑے سنجیدہ ہیں مذاکرات میں. تو یہ اب حکومت کی طرف بلیم کہ حکومت. میں بہت احترام سے شاہ محمود قریشی صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, لیکن میں نہایت احترام کے ساتھ عرض کروں کہ ان کی جماعت کا جو موقف ہے اس میں میرے حساب سے بہت ہی فلاڈ ہے, نقص ہے اس میں. وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ, ایک تو ہم افغان طالبان کو اور جو پاکستان میں جن کو طالبان اور ان کے الائیڈ کہا جاتا ہے, ہم ایک پیج پہ رکھ نہیں سکتے. وجہ اس کی یہ نظریاتی اتحادی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ملا عمر کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں, سب القاعدہ کی بڑی امبریلا کو ساتھ رکھتے ہیں اپنے, اگریڈ. لیکن افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی ایک حکومت تھی, ان کے ملک میں امریکہ کی انویژن ہوئی ہے. پاکستانی طالبان کی نہ یہاں حکومت تھی نہ ان کے ملک میں امریکہ کی انویژن ہوئی ہے. افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ چلا جائے, ہم کرزئی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ بیٹھ کر امریکہ سے انہوں نے قطر میں بھی بات کی, دبئی میں بھی کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کرتے ہیں. پاکستان کے جو طالبان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کو بھی نہیں مانتے, ہم اس جمہوریت کو بھی نہیں مانتے ہیں, اور وہ ایکسپینشنسٹ ہیں. وہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ وہ چیچنیا کے, ازبکستان کے, تاجکستان کے, عرب کو, برٹس کو, چائنیز کو ملا کے دنیا بھر میں جو ایکسس آف ایول جو ہے بن گیا ہے یہاں ہمارا فاٹا اور یہ سارا کا سارا, تو وہ اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. تیسری بات اور اہم بات یہ ہے کہ افغان طالبان نے مزار شریف کے کچھ واقعات, اور یہ رکھ لیجئے ایک طرف, لیکن یہاں والے جو ہیں آپ بنو اور ڈی آئی کے کی جیل بریکس دیکھ لیجئے, کن شیعہ جو وہاں کے قیدی تھے ان کی گردنیں ماری گئیں. احمدیوں کو مارنے کے اوپر, وہ عبادت گاہوں کے اوپر مسلم امہ کو اپنے نزدیک مبارکباد دیتے ہیں, شیعوں کو مارنا اپنے نزدیک جائز سمجھ رہے ہیں, ان کے ساتھ لشکر جنگی اور سب مل کر بوریوں کو, آغا خانیوں کو, کرسچنز کو مارنا
مارنا, اپنے بریلویوں کو, ایون ماڈریٹ دیوبندیوں کو, لوگوں کو ان کے مزار سے نکال کر ٹانگنا, تو یہ جو بربرزم ہے, یہ جو وحشیانہ پن اور جنونیت ہے, یہ نیٹو سے نہیں ہے. نیٹو چلی جائے گی اور امریکہ چلے جائے گا, یہ سوچ تو رہے گی. خان صاحب نے لشکر جنگی کا نام لے کے سب سے پہلے خان صاحب نے کیا, پر مجھے ٹھیک ہے, کہہ صاحب سر آپ بڑے ہی بہت زیادہ اس بات پر نقاد رہے ہیں آپ کے نیشنلزم کتنا امپورٹنٹ ہے, اس ملک کی باؤنڈریز کتنی امپورٹنٹ ہے, اس ملک میں پروگریسو ہونا, لبرل ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ پرو پیس اور اینٹی پیس ہو, یا پھر پرو پاک آرمی, پرو پاکستان والی جو فورسز ہیں وہ ایک طرف اور دوسری فورسز دوسری طرف, ایک کلیئر ڈیوائیڈ بنتا نظر آ رہا ہے جو آپ جو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں آج تک؟ قاہرہ صاحب دیکھیے, ہم جو کرٹیسائز کرتے رہے, ہمارا کرٹیسزم بنیادی طور پہ حکومت سے یہ تھا کہ اس معاملے میں بہت زیادہ دیر کا اظہار مظاہرہ کیا گیا ہے, بہت عرصہ ہو گیا, بہت مہینے ہو گئے گورنمنٹ کو اے پی سی کے ہوئے, اور اے پی سی کے فیصلوں کے مطابق گورنمنٹ کو آگے بڑھنے کی ضرورت تھی, اس میں سستی ہوئی, لیکن چلیں گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپریشن نہ کریں تو کیا پاکستان کے شہریوں کا قتل عام ہوتا جائے؟ طالبان کو یہ کھلا ہتھیار دے دیا جائے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں بم پھوڑ دیں, لوگوں کا قتل عام کر دیں, اس لیے کہ جی ہم نے ان سے اسٹیٹ نے, پوری ریاست آف پاکستان نے ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے چلنا ہے, ان کو سمجھا کے چلنا ہے. یہ جو نیریٹو سارے دوست ہمیں سمجھاتے ہیں, یہ جو ایک مذہبی سیاسی رنگ جو لیے ہوئے ہماری جماعتیں ہیں, ان سے ہماری گزارش بار بار یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو کرٹیسائز کریے, آپ کا حق ہے, آپ اپنا نیریٹو لے کے رکھیے, اپنا حق ہے, لیکن خدا را آپ جن کے وکیل ہیں, جن کے ترجمان ہیں, آپ ان کو بھی تو سمجھائیے کہ بھائی اب بس کریں. اگر ریاست آپ سے بات کرنا چاہتی ہے, پوری قوم نے حکومت کو مینڈیٹ دیا ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی گفتگو کر کے بتائیے تو صحیح کہ آپ ملک کے اندر چاہتے کیا ہیں. کیا 10-15% لوگوں کی جو طالبان کا سٹیٹمنٹ چل رہا ہے نیچے اسکرین پر قاہرہ صاحب, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت کے ساتھ. وہ چوہسار صاحب کی جو کرکٹ میچ کھیلنے کی پیشکش تھی وہ انہوں نے مسترد کر دی, بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آبویسلی میں مذاق میں ہی کہہ رہا ہوں, اور مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں. جی دیکھیے, یہ بات درست ہے. یہ پہلے دن سے جب سے یہ شروع ہوئے اسٹرائکس, ان اسٹرائکس کے بعد ایک گفتگو ہونی شروع ہو گئی کہ جی ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہم اس پہ راضی ہیں. تو گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں شور کریں کہ ہم مستقبل میں تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے جب تک ہمارے مذاکرات چلتے ہیں, اس لیے کہ مذاکرات اور تشدد ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتے. اگر ان کے ترجمان, طالبان کے ترجمان, خان صاحب نے بھی کہا نا کہ پہلے طالبان کیٹیگوریکلی کہا ہے عمران خان صاحب نے, تحریک انصاف نے, کہ پہلے تحریک طالبان سیز فائر کا اعلان کریں انکنڈیشنل. ہم نے کہا ہے کہ سیز فائر کے بغیر ماحول پیدا ہی نہیں ہوگا. بالکل. میں ایک بریک لیتا ہوں, اس کے بعد اس کو جاری رکھتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. قریشی صاحب, اس بات پہ تو کوئی شک نہیں رہ گیا نا کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی پر اس وقت فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے. یہ جو سب سے زیادہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ نہیں جی ایک پیج پر نہیں ہے, فوج الگ سوچ رہی ہے, حکومت الگ سوچ رہی ہے, یہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا. مجھے دیکھیے ابھی تک ہو سکتا ہوں, لیکن اس کو گورنمنٹ پوری طرح اون نہیں کر رہی. آج اسمبلی میں کیا ہوا؟ آج اسمبلی میں یہی تو نقطہ اٹھایا گیا کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو ان جو ساری جو ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں اس کو گورنمنٹ کہے نا, ان کو کیسے اون کر, مطلب حکومت کر رہی ہے تو اون ہوتی ہے, فوج ایک پریس ریلیز دیتی ہے کہ جہاں جی اتنے دہشت گرد مارے گئے ہیں, اور کون سا طریقہ ہوتا ہے اون کرنے کا؟ آج دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر حکومت اور فوج متفق ہے. پرویز رشید صاحب, سیکیورٹی ادارے حکومتی پالیسی کے مطابق کام کر رہے ہیں. پرویز رشید صاحب, اور کون سا طریقہ؟ میں بتاتا ہوں, پرویز رشید صاحب کچھ کہتے ہیں, نثار صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, اور ان کی دونوں کی سوچ. نثار صاحب نے کیا کہا ہے؟ نثار صاحب نے تو آج بھی کہا ہے کہ ڈائلاگ کا آپشن ختم نہیں ہوا. تو بالکل کہا انہوں نے کہ ڈائلاگ, مگر انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ زیادتی ہوگی اگر کارروائی نہ کی جائے. obviously دیکھیے سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیے اس وقت حکومت کے اندر بھی دو دھارے چل رہے ہیں. حکومت کے اندر بھی دو دھارے چل رہے ہیں, ایک اوپینین یہ ہے, ایک اوپینین یہ. دیکھیے میں نے ایسا کرنا کہ ایک ایوالو کرتا ہے, کنسنسس بھی ایوالو کرتا ہے, کوئی بٹن نہیں ہے جب دباتے ہیں تو کنسنسس ہو جائے گا. قاہرہ صاحب, آپ کی بھی یہ شکایت ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کارروائی ہو رہی ہے, دونوں ایک پیج پر بھی لگ رہے ہیں اور حکومت صحیح طریقے سے اون بھی کر رہی ہے, اور یہی وے فارورڈ ہے, اسی طریقے سے ہونا چاہیے, یا آپ کی بھی یہ شکایت ہے جو قریشی صاحب کی؟ گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ان پرنسپل ایک فیصلہ کر دیا جب پرائم منسٹر لیول پہ یہ بات طے کر دی گئی کہ طالبان نے جب تشدد کا راستہ نہیں چھوڑا اور انہوں نے ایف سی کے جوانوں کا اور فوج کے میجر کو شہید کیا,
تو اس کے بعد ایک آپشن ہوگا, گورنمنٹ اپنا ایک راست اقدام کرے گی. وزیر داخلہ نے اور وزیر دفاع نے